جو صوبوں میں 5276 ٹرانسفر کے بعد نیٹ فیڈرل ریونیو جو ہے وہ 6888 ارب ہے، اور ٹوٹل فیڈرل ریونیو جو ہے ایکسپینڈیچر جو ہمارا ہے اس ریونیو کے اگین 6887 کے اگین 14463 ہے۔ 3.5% جی ڈی پی کا ہدف بآسانی حاصل ہو جائے گا، مہنگائی 21% رہنے کی توقع ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس، بولے صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 1559 ارب اور وفاق کا 1150 ارب کا ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے۔ ایف بی آر کے ریونیو کا ہدف 9200 ارب روپے، پیٹرولیم مصنوعات پر 869 ارب روپے لیوی کا ہدف رکھا گیا۔ آئی ٹی اور سائنس کے لیے 33 ارب روپے مختص، پینشن کے لیے 761 ارب رکھے گئے۔ سالانہ $50,000 بھیجنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو مراعات دی جائیں گی۔ گریڈ 16 تک کے سرکاری ملازمین کے لیے 35%، 17 سے 22 گریڈ تک 30% ایڈ ہاک ریلیف ہوگا۔ معاشی تباہی رک گئی، ہم مستحکم ہو گئے، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، بجٹ روایت سے ہٹ کر بنایا، حکومت ملک کو معاشی بحران سے نکالے گی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ترقی کا پہیہ چلے گا، ترقی ہوگی تو لوگوں کو روزگار ملے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ بجٹ کو حتمی شکل دینے سے پہلے کاروباری طبقے کے تحفظات دور کریں گے، چھوٹے اور درمیانی درجے کے صنعتوں کو سستے قرضے فراہم کریں گے، آٹا، گھی، دالوں پر سبسڈی کے لیے 35 ارب روپے بجٹ میں مختص کیے، 50,000 ٹیوب ویلز کو سولر پر کرنے کے لیے 30 ارب روپے رکھے ہیں، دودھ پر 9% ٹیکس لگانے کی بات درست نہیں۔ سیاسی عدم استحکام، عالمی رکاوٹوں، سیلاب سے تباہی کے باوجود بجٹ بنانا مشکل کام تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سیاسی عدم استحکام سے معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، غیر یقینی صورتحال پیدا کی گئی، ملک 1 سال سے زیادہ عرصہ ابلتا رہا۔ معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، معیشت کو اصلاحات کی اشد ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹر پیغام، شاندار بجٹ پیش کرنے پر معاشی ٹیم کی تعریف۔ سندھ کابینہ نے 2244 ارب روپے کے صوبائی بجٹ کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سندھ اسمبلی میں کچھ دیر میں بجٹ پیش کریں گے۔ ترقیاتی بجٹ 6 کروڑ 89 ارب سے زائد ہوگا۔ وفاقی سالانہ ترقیاتی پروگرام پر 2 کروڑ 66 ارب سے زائد مختص۔ وفاقی حکومت کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ منصوبوں کے لیے 12 ارب 41 کروڑ روپے رکھے گئے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 35 سے 40% اضافہ متوقع۔ اسحاق ڈار صاحب نے ایک وفاقی بجٹ پیش کیا ہے کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور ہنسوں کا گھورک دندہ ہے۔ بجٹ کے نام پر قوم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، عبوری حکومت کو بجٹ پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، بولے اسحاق ڈار پاکستانی معیشت کے ہٹ مین ہیں، تنخواہوں میں 30 سے 35% اضافہ ہوگا، پیسہ کہاں ہے آپ کے پاس؟ بجٹ میں 650 ارب کا سرپلس دکھایا گیا، وہ کہاں سے آئے گا؟ مزید کہا نئی پارٹی کی لانچنگ ایمرجنسی میں ڈیتھ آن ارائیول جیسی ہے۔ 2019 میں ایک بھیانک سودا کیا آئی ایم ایف سے، جس کے نقصانات ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ پہلے ایک بھیانک معاہدہ کیا اور اس سے زیادہ بھیانک طریقے سے اس کو توڑ دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے امریکہ مخالف بیانات کی وجہ سے آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہو رہا۔ سابق حکومت کی وعدہ خلافی کی وجہ سے کوئی پاکستان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ حکومت نے مشکلات کے باوجود اچھا بجٹ پیش کیا۔ 1 جولائی سے سولر پینل کے خام مال کی امپورٹ مفت ہو جائے گی۔ وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا تحریک انصاف نے ملکی قرضوں میں 90% اضافہ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بھاری قرض نہ لیتے تو ادائیگی 7000 ارب کی بجائے 3000 ارب ہوتی۔ سابق دور میں سی پیک کا نقصان پہنچایا گیا، آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑا گیا، انتہائی قریبی دوست ممالک سے خارجہ تعلقات خراب کیے گئے۔ سندھ میں بلدیاتی اداروں کے سربراہوں کا انتخاب، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز۔ میئر، ڈیپٹی میئر، چیئرمین، ڈیپٹی چیئرمین کا الیکشن 15 جون کو ہوگا۔ کراچی کے میئر کے لیے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان اور پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ وہ ترمیم کی ہے جو غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور الیکشن کے اعلان کے بعد
اس کی کوئی حیثیت رہتی نہیں ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ عدالت عالیہ اس کا نوٹس بھی لے گی اور قانونی طور پر اس کو مسترد بھی کر دے گی۔ میئر کراچی کے انتخاب سے قبل منتخب نمائندے اٹھائے جا رہے ہیں۔ کل رات کو مزید 2 چیئرمین گرفتار کیے گئے۔ پی ٹی آئی کے پہلے بھی 5 چیئرمین گرفتار ہیں جنہیں ہائی کورٹ کی ہدایات کے باوجود پیش نہیں کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا الیکشن کے اعلان کے بعد بلدیاتی قانون میں ترمیم کی کوئی حیثیت نہیں، امید ہے عدالت اسے مسترد کر دے گی۔ الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا انتخاب سے پہلے ہی جیالے میئر کا اعلان کر دیتا۔ کراچی کا میئر جیالہ ہوگا، ہم خدمت جاری رکھیں گے، جس کے منہ پہ جو آتا ہے کہہ سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو کی میڈیا سے گفتگو، مرتضی وہاب نے کہا عوام نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کیا، اکثر ووٹ نہیں دینا چاہ رہا تو ذمہ داری ہم پر ڈالی جا رہی ہے۔ حافظ نعیم کی میٹنگ میں لوگ نہیں آئے، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ سعید غنی نے کہا حافظ نعیم کراچی کا میئر نہیں بن سکتا، نادرا آفس جا کر اپنے نام کے ساتھ میئر لکھوا لیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں اجلاس، آئینی اور سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کیسز کے حوالے سے بریفنگ۔ معاون خصوصی ملک احمد خان، احد چیمہ، رانا مشہود، حافظ میاں نعمان بھی شہباز شریف سے ملے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پنجاب میں بجٹ کے حوالے سے اجلاس بھی ہوگا۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی شرکت کریں گے۔ سیکرٹری خزانہ بجٹ کے خد و خال پر وزیر اعظم کو بریفنگ دیں گے۔ آج ان علاقوں یہاں پاسپورٹ دفاتر کی سہولت میسر نہیں، وہاں نادرا دفاتر میں 30 پاسپورٹ پروسیسنگ کاؤنٹر کے قیام کے ساتھ ساتھ اندرون ملک پاسپورٹ کی آن لائن تجدید اور اسلام آباد میں ای پاسپورٹ کی سہولت کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں ای پاسپورٹ کی سہولت کا آغاز، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جلد ملک کے دیگر علاقوں میں بھی سہولت میسر ہوگی۔ ڈیجیٹل تبدیلی سے شہریوں کا وقت بچے گا۔ اندرون ملک آن لائن پاسپورٹ سسٹم کے ذریعے شہری پاسپورٹ دفاتر جائے بغیر آن لائن پاسپورٹ کی تجدید کروا سکیں گے۔ ای پاسپورٹ سے فراڈ اور شناختی چوری کے خطرات میں نمایاں کمی ہوگی۔ شاہ محمود قریشی کی 3 مقدمات میں 27 جون تک عبوری ضمانت منظور۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ پی ٹی آئی رہنما کو 1-1 لاکھ روپے کی ضمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم۔ اسلام آباد کی عدالت نے اسد عمر اور اسد قیصر سمیت دیگر ملزموں کی ضمانتیں کنفرم کرنے سے متعلق 20 جون کو حتمی دلائل طلب کر لیے۔ ملزموں کو ہر صورت حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ عدالت نے ریمارکس دیے، ملزم موجود ہوں یا نہ ہوں فیصلہ کر دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قازقستان کے صدر قاسم جمرات سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں ممالک کے درمیان فلائٹ آپریشنز جلد شروع کرنے پر اتفاق۔ توانائی، زراعت، آئی ٹی اور ٹیکسٹائل کے شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا قازقستان کے ساتھ سیاحت اور عوامی روابط کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ سورج سوانیزے پر آ گیا، ملک بھر میں شدید گرمی، سبی کا درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ لاہور، فیصل آباد، نواب شاہ، سکھر کا درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ۔ لو کے تھپیڑوں سے عوام کا برا حال، شدید گرمی میں بھی بجلی کا بحران۔ لاہور، گجرانوالہ سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں غیر اعلانیہ بندش، بھاول نگر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے ہو گیا۔ عید قرباں کے لیے پنجاب میں 118 مستقل اور 191 عارضی منڈیاں لگانے کی تیاریاں۔ پنجاب کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اور متعلقہ ضلعی انتظامیہ انتظامات دیکھے گی۔ لاہور میں 1 مستقل اور 10 عارضی مویشی منڈیاں قائم کی جائیں گی۔ لکھو ڈیر، ایل ڈی اے سٹی، ایل ڈی اے ایونیو، برکی روڈ، راوی روڈ، سگیاں پل، مناوا اور دیگر علاقوں میں منڈیاں لگیں گی۔